والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وقلوبنا وحبيب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خدا عالم نے روزے فرض قرار کیے. جس طریقے سے اقوام عالم گزشتہ اقوام پر روزہ واجب تھا، اسی طریقے سے ہم سب پر بھی روزہ واجب قرار دیا گیا. نتیجہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزہ ہم نے کیا تھا کہ خالی بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ معصوم فرماتے ہیں کہ روزہ تمام اعضاء و جوارح کا ہونا ضروری ہے. یعنی تمام اعضاء بدن کو روزے سے رہنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ. اور اسی طریقے سے اگر ہم غیبت کرتے ہیں تو خدا کا حکم کیا ہے کہ اپنے مومن بھائی کا گوشت کھانا. کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مومن بھائی کا، مردہ مومن بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس طریقے سے اذیت ہے. زندہ انسان کی اگر کسی کو بے عزتی کرنی ہو تو اس کا کردار، اس کے کردار پر دھبے لگانا، اس کی زندگی کے اچھے اعمال پر دھبے لگانا اور اس کے پیچھے اس کی برائی کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب گناہ کبیرہ ہونے کے علاوہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس لیے کہ تفرقہ اور فتنہ اور فساد کا سبب بنتا ہے. اس لیے بہت زیادہ تاکید ہے اس بات پر کہ غیبت اور تہمت سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اجتماع، کبھی بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس سے نفع یا نقصان ہو تو تبھی ممکن ہے کہ جب افراد ایک جگہ جمع ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اگر اچھے خیالات ہوں گے تو اس سے اثرات اچھے ہوں گے، اور اگر خیالات غلط ہوں گے جیسے کہ غیبت اور تہمت تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ فتنہ اور فساد ہوگا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ہر وہ عمل کہ جو خدا عالم کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے اس سے بچے. اب اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ انسان روزانہ 2 رکعت کی نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن ایک دن ایسا ہے کہ سب کے سب جمع ہوتے ہیں جمعے کا دن، اور وہ بھی ایک حد معین کر دی 3 میل کے اندر 2 جمعے نہیں ہو سکتے. تو یہ وجہ کیونکہ جمعہ جو ہے اس میں تمام افراد جب جمع ہوتے ہیں اچھی گفتگو ہوگی، نیک اعمال انجام دیں گے، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں گے، ایک دوسرے کی پریشانی سے واقف ہوں گے، اچھائی اور برائی کو سمجھیں گے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. اور خطبہ بھی اس لیے ہوتا ہے، اس لیے سننے کی تاکید بھی ہے. ورنہ 2 رکعت کی نماز تو روز ہی پڑھتے ہیں انسان، تو جمعے کے دن بھی نہیں. تو خطبہ پہلے اسی لیے تاکہ وہ گفتگو جو ضروری ہے وہ ہمارے سامنے پیش آ جائے. تو بہرحال ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع کے نام سے منسوب ہے، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم برے کو برا کہیں، ظالم کو ظالم کہیں. اب یہ بہت آسان مرحلہ ہے کہ ہم کس شکل میں کہہ سکتے ہیں.
تو میری سمجھ میں ایک بات آئی اور ممکن ہے بہت سے افراد کے ذہن میں جو گفتگو ہو وہ بات ہو، ضروری نہیں کہ سب جاہل ہوں یا متوجہ نہ ہوں، تو وہ یہ ہے کہ جب زیارت عاشورہ یا روزے عرفے کے اعمال ہم انجام دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ صحرا کے لیے تاکید ہے، چھت پہ چڑھ کر کیوں زمین سے چھت پر فاصلہ کم ہو جائے گا، کہ یہاں سے آواز جلدی پہنچے گی خدا عالم کی بارگاہ میں، یا ہماری دعا اگر ہم 5 منزلہ مکان پہ ہوں تو اور قریب ہو گئے، 20 منزلہ مکان پہ ہوں تو اور قریب ہو گئے، نہیں، خدا عالم سمیع علیم ہے، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے، اسے سب معلوم ہے۔ تو اگر ہم یہاں سے بھی تو وہ کیا فرمایا کہ واللہ اقرب من حبل الورید، وہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، صرف کیا ہے ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے پروردگار سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو گفتگو کا انداز کس قسم کا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اپنے دنیاوی مالک کے سامنے اس طریقے سے سر خم کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ جو وہ کہے گا آمنا صدقنا، جو کچھ بھی کہے گا چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن پروردگار عالم کے سامنے ہمارے سر جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے حکم کے تابع ہیں، جو اس نے انبیاء و مرسلین کے ذریعے اور معصومین کے ذریعے ہم تک حکم پہنچایا، ہم اس کے تابع ہیں، اس کے احکام پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال روزہ اسی میں سے انہیں احکامات سے ایک حکم ہے کہ انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، برائیوں سے محفوظ رہتا ہے اور ان تمام چیزوں سے بچتا ہے جو کہ روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ عام طور پر سب سے زیادہ جو چیز پیش آتی ہے وہ غیبت ہوتی ہے یا تہمت ہوتی ہے، جس سے خاص طور پر پرہیز کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ شدید مذمت ہے۔ کیوں کہ جب چند آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے اور کسی کی برائی کریں گے تو وہ اس کی عزت سے کھیل رہے ہیں، جبکہ مومن کی عزت اس سے کہیں بالاتر ہے کہ انسان فکر کرے کہ کتنی عزت ہے۔ جب اتنی عظمت ہے، اللہ نے اس کے لیے اتنی عظمت قرار دی اور یہ حکم دیا کہ اگر ایک کونے سے کسی مومن کو تکلیف ہو تو دوسرے کونے پر رہنے والے کے اس کے مومن بھائی کو تکلیف ہوگی، تو کب ہوگی؟ جب ہمیں ایک دوسرے سے ہمدردی ہوگی، اور اگر ہم ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، غیبت کریں گے، تہمت لگائیں گے تو ہمدردی اگر ہوگی بھی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر دو بھائی بھی آپس میں انہی کے خلاف کوئی درمیان اختلاف پیدا کر دے تو ظاہر ہے کہ اختلاف تو چھوٹے سے جب شروع ہوتا ہے بڑے ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ شہر کے شہر اجاڑ جاتے ہیں، ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس تمام چیزوں کو مورد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں، پاک صاف رکھیں آئینے کی مانند۔ حدیث بھی ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اگر کسی کے چہرے پر سمجھ لیجیے کہ چھوٹا سا کوئی سیاہ دھبا بھی ہو تو دوسرا اگر اسے محبت ہوگی وہ کہتے ہیں آپ صاف کر لیجیے، آپ باہر جائیں گے، تو اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی ٹوکے یا دنیا کچھ کہے اس سے پہلے آپ اسے صاف کر لیجیے۔ لیکن اس بات کی دلیل اسے تو کام کرنا ہے اور وہ سلو پوائزن کی مانند ہے کہ جو آہستہ آہستہ زہر گھولنے کی شکل ہے۔ بہرحال گفتگو بہت زیادہ نہ کر کے اس لیے کہ جمعۃ الوداع ہے اور ہر سال آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں مظلوم کی حمایت میں، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکید یہی ہے کہ کوئی اس قسم کا واقعہ نہ ہو جس سے کہ ہمارے پولیس اہلکاروں کو کوئی غلط قدم اٹھانا پڑے، اس لیے کہ انہوں نے تاکید بارہا تاکید چند روز سے مسلسل یہی تاکید ہے کہ کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں کہ جس سے کہ آپ کے لیے آئندہ مشکل ہو، یا ہونے والا ہی نہیں ہے
नहीं, नामुमकिन नहीं है। इसलिए कि जब जब वक्त बुरा वक्त आता है तो बहुत सी चीज़ों से इज्तनाब लाज़िम हो जाता है। अब मैं मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल कर दूँ कि आयतुल्लाह शिराज़ी ने तंबाकू के हराम होने का फतवा दिया। तो क्या तंबाकू हराम था, उससे पहले हराम था या उस वक्त हराम था? नहीं, मरते वक्त मसलहत जानते हैं। यही तो खूबी है कि हम उसकी पैरवी करते हैं। पैरवी क्यों करते हैं? इसलिए कि अल्लाह और रसूल के हुक्म से, अहकामात से वाकिफ़ हैं और हमें पेशगी उस चीज़ का हुक्म देते हैं जिसके नुकसान से हम महफूज रहें। लिहाजा उस वक्त उस अमल से क्या हुआ कि पूरा मुल्क बच गया। तो अब जो ताकीद हमने अर्ज़ कर दिया आपकी खिदमत में कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, हर चीज़ को बयान करना ज़रूरी नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों को उसे वजाहत की जाए। और आखिर वजाहत यही है बस कि इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। शऊर बाशऊर इंसान जो है वो समझ जाता है कि हमारा मकसद क्या है। और जब हमारा मकसद है तो हम जालिम पे लानत भेजते हैं, भेजते रहेंगे। जुल्म के खिलाफ हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे। इसलिए कि मौला कायनात तो हुकूमत के जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, मजलूम की हिमायत करो। तो अब तक जैसा कि बैतुल मुक़द्दस के सिलसिले में हमेशा हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है और इंशाअल्लाह आइंदा भी होगा। इस बार ये मसला पेश आ गया कि बहुत सख्ती इसी बात पर है कि अगर ड्यूटी लगाई गई है तो वो इसीलिए है, वरना पहले क्या होता था कि ड्यूटी है तो किस लिए कि ताकि अंदर से बाहर से कोई ऐसी हरकत न हो, कोई ऐसा अमल न हो, कोई ऐसा वाक़या न हो जिससे कि नमाजियों को परेशानी हो। पहले ये था मकसद, ये था। अब मकसद खास मकसद जब हो जाता है तो इंसान उसी के तहत अमल करता है। तो हमारी गुजारिश यही है कि अपने जालिम के खिलाफ हम हमेशा हैं और रहेंगे, वरना जिंदगी बेकार है। इसलिए कि अलहक़ माल अली वल अली माल हक़, हक़ मौला कायनात अलैहिस्सलाम के साथ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और जहाँ जहाँ आप जाएंगे हक़ वहाँ वहाँ होगा। तो हक़ से दामन न हमें छुड़ाना है और नहीं छुड़ा सकते। दामन अगर हम हक़ से बचेंगे तो जाहिर सी बात है कि जहन्नम हमारे लिए आमादा है। तो उम्मीद से गुजारिश इतनी काफ़ी है। और क्योंकि आइंदा जुमा इसलिए हो सकता है कि ईद का दिन हो जब जो भी, तो इसीलिए जुमा तो विदा ये जुमा करार दिया गया। लिहाजा चंद मसले मुख्तसर तौर पर आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से तशहुद में सलवात पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली और बगैर सलवात के अगर कोई सलवात न पढ़े तो क्या है, उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। इसी तरीके से इंसान पूरे महीने रोज़े रखता है और उन तमाम चीज़ों से बचता है जबकि वो चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन माह रमज़ान मुबारक में इनका अंजाम देना मना है, हराम है। लिहाजा इस तमाम चीज़ों को मौजूद नज़र रखते हुए क्या है कि इंसान उस पर अमल करे कि 3 किलो, बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे तशहुद में हमने के सलवात पढ़ना, इसी तरीके से इंसान के पाकीज़गी के नफ्स के लिए, पाकीज़गी के बदन के लिए, जान माल की इबादत, बहुत से फ़वाइद और अपने गरीब भाइयों की मदद के लिए सिर्फ 3 किलो फितरा निकालता है इंसान साल में। वो अलहदा मौजूद है, पूछ वाले पूछ निकालते हैं, ज़कात निकालते हैं जो उसके वो हैं, तो वो अपनी जगह। लेकिन ये साल में एक बार फितरा निकालना बहुत ज़्यादा नहीं, 3 किलो जो चीज़ वो इस्तेमाल करता है, या चावल ज़्यादा खाता है या गेहूँ का इस्तेमाल है या फर्कीले, दोनों चीज़ें, तो उसी हिसाब से वो फितरा अदा करेंगे। फितरा ईद की शब में ही निकालना बेहतर है और गुरूब आफ्ताब के बाद और फितरा निकालने के बाद कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी उसके हकदार तक पहुँच जाए।
تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکے. اس لیے کہ جب ایک رقم معین ہو گئی اور وقت معین ہو گیا اور ہم نے نکال بھی دیا تو اس کے بعد پھر کیا ضروری ہے کہ انسان اسے روکے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کہ اگر کوئی مستحق ہے تو دوسری جگہ نہ جا کر اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے جو قریب ترین رشتہ دار مستحق ہے اس کے وہاں پہنچا دیں. یہ احسان اس کا ہوگا وہ قبول کر لے. یہ دینے والے کا احسان نہیں, دینے والے پر تو واجب ہے, اسے دینا پڑے گا, جہاں بھی دے گا دینا ہی پڑے گا. وہ احسان دکھائے کہ نہیں یہ رشتے دار ہے تو میں اسے فطرہ ادا کروں گا. کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان دکھاوے کے لیے بہت سے اعمال انجام دیتا ہے جو کہ سب کے سب بیکار ہیں. اس لیے کہ خدا تعالیٰ اس کی جزا نہیں دے گا. وہ تو کہہ دے گا کہ جسے دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا جاؤ تمہیں وہی جزا دے گا. تو کیا انسان ایک دوسرے کو جزا دے سکتا ہے؟ جو خود جزا کا مستحق ہے, جو خود محتاج ہے, وہ دوسرے کو کیا جزا دے گا؟ تو ہم ایک دوسرے سے یہ توقع نہ کریں کہ ہمیں کوئی جزا دے گا, بلکہ پروردگار سے توقع رکھیں کہ اگر ہم خلوص دل کے ساتھ اپنے کسی قریبی ترین عزیز کو وہ رقم پہنچائیں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اوروں کی نسبت. اور اگر نہیں ہے تو دور کا رشتے دار اگر نہیں ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہمسایہ افضل ہے. ہمسایہ کے حقوق بہت ہے, ہمسایہ کی خدمت میں آپ پیش کر دیں. یا اور جو اس قسم کا افراد ہو جو پہلے ایمان ہو, مستقبل پرہیزگار ہو, اسے ناجائز کام میں استعمال نہ کرتے ہوں, اس کے لیے یہ ہے. اور دوسرے کہ فطرہ, سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں دے سکتے ہیں, لیکن غیر سید کا فطرہ سید نہیں دے سکتا. اور باقی یہ ہے کہ انسان کو اگر دینے والا ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ 3 کلو رقم کی خاطر یہ سوچے کہ میں یہی دوں گا باقی کچھ نہیں دے سکتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ عام دنوں میں اگر انسان 1 روپیہ صدقہ دے گا تو ماہ رمضان مبارک میں چند برابر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ایک نیک عمل عام حالت میں انجام دے گا اور روزے کے حالت میں ایک نیک عمل انجام دے گا تو اس کا ثواب ہزاروں گنا ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کے ہر عمل خدا عالم کی بارگاہ میں قابل و قبول ہوگا اس کے ان اعمال کی وجہ سے, اس کے اس احکام کی پیروی کی وجہ سے تو اس نے خدا عالم کے حقوق پر عمل کیا, لہٰذا اس کی قیمت اور زیادہ ہو جائے گی. اسی لیے ہے کہ انسان اگر سو رہا ہے تو سوتے ہوئے کیا فیض پہنچا رہا ہے, یا اگر وضو کر کے سوئے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمارا اس کا حکم کیا ہے کہ انسان اگر باوضو ہو اور سو جائے, سونے کی بھی 2 قسمیں. اگر اس کے کان میں آواز جا رہی ہو اور آنکھیں بند ہو تو کوئی بات نہیں, اس کے لیے وضو واجب نہیں ہو. لیکن اگر اس کے کان میں بھی آواز نہیں جا رہی تو محسوس نہیں ہو رہا اور بے سوچ ہو رہا ہے تو کیا ہے اس کا وضو واجب ہے. لیکن اتنی آسانی رکھی ہمارے لیے کہ وضو کر کے سو, باقی وہ ثواب جاری رہے گا جب تک بھی وہ انسان. تو اس سے آسان کون سا مسئلہ ہوگا کہ انسان سو رہا ہے, کوئی عمل انجام نہیں دے رہا, پھر بھی خدا عالم اس کے نام اعمال میں حکم کیا دیتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں لکھو کہ یہ عبادت میں مشغول ہے, جب سو رہا ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے انسان کا سانس لینا عبادت, سونا عبادت. اور اگر اس کے بعد اگر انسان دعائیں پڑھے, قرآن مجید کی تلاوت کرے, تو میں نے کیا تھا پہلے بھی آپ نے سنا ہے اور وہاں سے بھی سنا ہے کہ اگر ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو 6666 آیت کا ثواب ملے گا. یعنی گویا کہ اس نے ایک قرآن مجید مکمل پڑھا. تو کیا واقع اسے نہیں, اس کی اہمیت اللہ نے اسے اتنی چھوٹ دے دی کہ انسان اس سے بھی کیا کم کرے گا کہ ایک آیت اگر پڑھے گا, ایک آیت. بعض افراد کیا کہتے ہیں, میں وہ بھی عرض کر دوں کیونکہ موضوع ہے تو بہرحال بہتر ہے کہ صاحب قرآن اگر رمضان مبارک میں شروع ہوا تو اس کا ختم کرنا ضروری ہے, یعنی آخر تک پڑھنا ضروری ہے. لہذا ہم قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں کرتے, نہ شروع کریں گے اور نہ کوئی ہم گناہگار ہوں گے.
अजीजा में मोहतरम, गुनाह कैसा है? यहाँ गुनाह का क्या तस्वुर है? उसने जन्नत के दरवाजे खोल दिए, हम दरवाजा बंद कर रहे हैं, और उसने जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, हम खटखटा के खुलवा रहे हैं। तो ये क्या है? ये कौन सा अमल है कि अगर हम कुरान पढ़ेंगे, खत्म नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, और आधा पढ़ा, अब क्या करें? बख्श दे न बख्शे? ये बख्शिश क्या है? बख्शिश यही तो है कि जो आपकी नीयत है, अल आमालु बिन्नियात, नियत आपकी कि मैंने कुरान मजीद में पढ़ रहा हूँ, जिसकी भी नियत आप करेंगे वो बख्शा है। अब ये नहीं कि आप 30 दिन बाद बख्शेंगे, पता चला कि 30 दिन तक इंतजार करें कि हमारा रमजान मुबारक का आखिरी दिन होगा और हम कहेंगे कि हमारे मरहूमीन की खिदमत में ये कुरान हमने हज्जा किया। नहीं, जब आप नियत करेंगे, जिसकी भी नियत करेंगे उसे सवाब पहुँचता रहेगा। तो क्या उससे सवाब पहुँचेगा तो क्या हमें सवाब नहीं मिलेगा? हमें भी सवाब मिलेगा। ये वो समंदर है कि जिसमें से गिलास, लोटा या बाल्टी या टंकी भरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इतना सवाब खुदा ने हमारे लिए तहरीर कर दिया, इतनी बख्शिश हमारे लिए कर दी कि हम पढ़ेंगे किसी और के लिए, सवाब में हम भी शामिल हैं, तो हमें भी सवाब, और जिसके लिए पढ़ा उसे भी सवाब। एक आयत पढ़ी जब सवाब, आदत कुरान मजीद पढ़ा जब सवाब, या इससे ज्यादा कम पढ़ा जब भी सवाब। आधा कभी भी इस किस्म के सवाल जो है वो आप न करके सिर्फ गौर फिक्र करें कि जहाँ एक आयत पढ़ने का सवाब एक कुरान मजीद मुकम्मल करने की बराबर है, वहाँ क्या तस्वुर है? इंसान ने सोचे कि मैं रमज़ान में ही ख़त्म करूँ, या रमज़ान में ख़त्म नहीं कर सकता तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, इसलिए कि न पढ़ूंगा न गुनाहगार बनूंगा। तो अपना सवाब खुद हम खो रहे हैं। अल्लाह ने तो तहरीर कर दिया, लेकिन हमने क्या किया कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम गुनाहगार हो रहे हैं। तो सोच का सही होना जरूरी है। इंसान की सोच जो है वो सही हो तो उसके अमाल में, नेकियों में इजाफा होगा। पहला, इसके अलावा बाद औक़ात ऐसा होता है कि इंसान नेक अमल की खातिर अपने घर से इरादा करता है। अब वो इत्तेफाक से कहीं रास्ते में रुक गया, फंस गया, जाम लगा हुआ है, तो अब क्या? तो खुदा आलम इतना रहीम करीम है, तो जब से उसने इरादा किया नेकी करने का, वहीं से उसका सवाब शुरू हो गया। अगर उसका सवाब शुरू हो गया, वो आ रहा था नमाज के लिए, बस सीधे के जाम लगा हुआ था, वो नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो सवाब से महरूम नहीं रहा, क्योंकि उसका इरादा था, और इरादा भी मुकम्मल था, कोशिश भी पूरी की, लेकिन इत्तेफाक है कि वो किसी वजह से नहीं पहुंच पाया। तो न सोचे या दिल में कदूए के न रखे कि मेरा क्या होगा, वही तो नमाज मेरी कोई बात नहीं। खुदा वताला रहीमो करीम है, जो सोने पर वुज़ू के बाद सोने पर हमें सवाब बख्श सकता है, जो एक आयत का सवाब कुरान मजीद के मुकम्मल पढ़ने की के बदले अवल दे सकता है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए कोई मानी नहीं रखते इंसान के, तो ये सोचे कि नहीं हम तो महरूम रह गए, नहीं। दूसरी बात ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान ये सोचता है कि कुरान, अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, अब मैं कैसे कुरान पढ़ूँ, ज़्यादा। फिर भी बहुत अच्छा ये भी है कि इंसान अगर इरादा रखता है, इरादे के ऊपर वो इरादा रखता है, तो क्या करता है कि अगर जब से मैं कुरान पढ़ नहीं सकता, माह रमज़ान मुबारक शुरू हो गया, अब क्या करूँ? तो हुज़ूर बिस्मिल्लाह की, तो बिस्मिल्लाह का कुरान पढ़ लूँ। कितना आसान मरहला है कि वो, जाहिर सी बात है कि वो अब तक नहीं पढ़ सका, और उसकी नीयत ये है कि मैं पढ़ूँ, शौक़ है कि मैं कुरान मजीद की तिलावत करूँ। तो क्या कहता है कि मैं क्या करूँ? तिलावत पढ़ लूँ बिस्मिल्लाह करके। तो बिस्मिल्लाह तो खुद ही एक आयत है, जब बिस्मिल्लाह खुद एक आयत है, तो आप जितनी बार पढ़ेंगे उसका सवाब, जितनी बार आपकी निगाह कुरान मजीद पर जाएगी तभी सवाब, और जो आपकी नियत है ये सब उसकी वजह से, वरना आपने कुरान तो पढ़ा ही नहीं, तो बिस्मिल्लाह से याद है कम से कम, तो बिस्मिल्लाह तो पढ़ रहे हैं, वो एक आयत का सवाब भी 6666 आयत के बराबर मिलेगा। तो फिर इससे भी कोई गया गुजरा मौका इंसान के हाथ नहीं आएगा कि इंसान खाली बिस्मिल्लाह कहकर ही
البتہ ایسا نہیں کہ وہ جب سو کے اٹھا جب بیٹھ جائے چاہے بیٹھ جائے جس حالت میں ویسے بیٹھ جائے، نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، کب تک پڑے گا قرآن مجید؟ پاک و پاکیزہ حالت میں باوضو ہو کر جب ہے، ایسا نہیں کہ وہ سوچے کہ بھائی سوال تو بہت زیادہ ہے، اور جیسے وہ سو کر اٹھا تو اس نے سوچا قرآن مجید بٹھا لے کر بیٹھ گیا۔ نہیں، بغیر وضو کے انسان کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ ارادہ پہلے وضو کرے گا، اس کے بعد وہ بسم اللہ ہی صحیح، بسم اللہ سے تلاوت شروع کرے گا، اور جتنا بھی ممکن ہو جتنی بھی بسم اللہ زیادہ پڑھے گا اتنا ثواب اسے حاصل ہوگا۔ تو بہرحال امید ہے انشاءاللہ کہ ہم سب کے سب خداوند عالم کی بارگاہ میں معذور ہوں گے، اور وہ ہمیں بخش دے گا، اس لیے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو خود حکم دیا کہ تم ضعیف ہو، تمہاری کیا طاقت ہے۔ جب ہم کمزور ہیں تو ہماری یہی کمزوری ہو دیکھتے ہوئے وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا متکبر گھمنڈی نہ بنائیں کہ یہ سوچے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہی نہیں ہے، پھر سوچے کہ اللہ تو بخش دے گا۔ نہیں، اس نے جب ہمیں کہہ دیا کہ ہم ضعیف ہیں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ہم نے ضعیف خلق کیا، وہ ضعیف خلق ہوا ہے، لہذا اگر وہ اپنے ذوق کو دیکھتے ہوئے کہے گا کہ پروردگارا میں جہنم میں جانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کیا خداوند عالم ہمارے حال پر رحم نہیں کرے گا؟ یہ اب تک ہم نے جو گناہ بھی کیے، اگر ہم نے غیبت کی، تہمت لگائی، تو ہم ایک دوسرے سے معافی مانگ سکتے ہیں، ہمارے لیے موقع ہے، محل ہے۔ اسی لیے کیا ہے، جمعۃ الوداع کے لیے مولانا تلاوت فرماتے ہیں، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، پروردگارا یہ ہمارے لیے آخری دن نہ ہو، آخری دن نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم ان دنوں میں ہی مر جائیں، اور اگر آخری دن ہو تو پروردگارا ہمارے اوپر رحم کرنا۔ تو کہ کم بڑی بات ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہو سکتا ہے اسی مہینے میں چلے جائیں، یا چند دن کے اندر ہی، یا چند منٹ کے اندر ہی، چند ساتھ کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو کیا ہے کہ ہم نے پہلے ہی بارگاہ خداوند عالم میں توبہ کر لی، تو ہم جب اس کے سامنے توبہ کر رہے ہیں تو اسی نے تو حکم دیا ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ، اگر تم نے کسی کے حق میں ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگو، اگر کسی کے حق میں گناہ کیا ہے تو اس سے معافی مانگو، اگر تم نے کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگو، اگر تم نے کسی پر تہمت لگائی ہے تو اس سے معافی مانگو۔ لیکن انسان کو شیطان بہکائے گا کیسے؟ تو اتنا بڑا آدمی اس بچے سے معافی مانگ رہا ہے، اس کا کیا وجود ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ اس کی اوقات نہیں ہے، اس کی اوقات نہیں ہے۔ لیکن حکم خدا کا، حکم خدا، فیصلہ خدا عالم نے جو دیا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی کی اہمیت کی بنا پر ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ یا جیسا کہ مولانا نے وہاں مسجد میں بھی مسجد کے درمیان فرمایا تھا کہ لاکھوں سال شیطان نے سجدے کیے، ایک سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اس کا مقصد اس کی عبودیت نہیں تھا۔ اگر عبودیت ہوتا تو وہ عبادت کرتا، عادت تھی، عادت کے تحت سجدے کرتا رہا، کرتا رہا، تو اسے کیا ثواب ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب ایسے ہم عادت کے تحت سوچے کوئی بات نہیں، غیبت ہو گئی، اللہ بخش دے گا۔ اللہ کیوں بخش دے گا؟ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس سے معافی مانگو، تبھی تو اللہ بخشے گا۔ جب حق اس کو اللہ نے دے دیا، اختیار اسے دے دیا کہ آپ نے اس کی غیبت کی، تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ تو وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے کہ کافی ہو گئی۔ بہرحال جمعۃ الوداع کے احکام کی وجہ سے زیادہ مسئلہ پرانی ہوگا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو وقت پر ہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔